شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أعوذ بالله السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. 15ویں پارے کے اندر دو صورتیں ہیں. ایک سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, اور سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کا اختتام جو ہے وہ 16ویں پارے میں ہوا ہے, لیکن شروعات 15ویں پارے سے ہوگی. سب سے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس سورہ کے دو نام, سورہ اسراء, سورہ بنی اسرائیل. بنو اسرائیل دراصل اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, اور ان کے جو بچے ہوئے 12 قبیلے 12 خاندان, ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں, جن کو عام طور سے جو ہے آج یہودی بھی کہتے ہیں بنو اسرائیل, جن کے اندر بہت سارے نبی آئے, موسیٰ علیہ السلام, دیگر انبیاء. اکثر یعنی کہ اگر نبیوں کو دیکھا جائے, ٹوٹل نبیوں کو, تو تقریباً 99% جو انبیاء آئے, نبی آئے, وہ بنو اسرائیل کے اندر آئے. اسراء اس سورہ کا نام کیوں ہے؟ اسراء اس سورہ کا نام اس لیے ہے, اس کی وجہ پہلی آیت کے اندر ہی بتا دی گئی. دیکھیے پہلی آیت غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اس آیت کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے, اور واقعہ کون سا ہے؟ واقعہ معراج. واقعہ معراج کا تذکرہ, جس میں اللہ نے کہا پاک ہے وہ اللہ, یعنی وہ اللہ رب العالمین اتنا پاک ہے کہ کوئی غیر ضروری کام نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانا اور نمازیں دینا, جنت جہنم دکھانا, یہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ نے کیے, اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ یوں ہی فالتو کے کوئی کام نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے, ہر نقص سے پاک ہے, صاف. تو اللہ رب العالمین نے کہا پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے, یعنی کہ خانہ کعبہ سے لے کر کے بیت المقدس تک. تو یہ جو حصہ ہوا زمینی سفر خانہ کعبہ سے بیت المقدس, اس کو بولتے ہیں اسراء. اور پھر بیت المقدس سے جو آسمان پر گئے اس کو بولتے ہیں معراج. اب سمجھ میں آیا نا اس سورت کا نام سورہ اسراء کیوں؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد اقصی تک اللہ لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی. اور کیوں اللہ نے یہ سفر کروایا؟ اس کا مقصد اللہ نے یہ بتایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم انہیں اپنے قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت تھی نا, کہ اللہ رب العالمین نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں جسمانی طور پر, سپنے والے طور پر نہیں کہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے خواب میں جا کر سب کچھ کرائے, نہیں. خواب میں اگر کوئی آدمی کوئی کام کرے تو عجیب بات نہیں ہوتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہم تو خواب میں بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں کود جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے لوگوں کو فائٹنگ کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, کیا سے کیا کر دیتے ہیں خواب میں. وہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی. بڑی بات اس لیے یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر, خواب نہیں کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, باقاعدہ خود سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے کر گیا. اس وقت خانہ کعبہ سے بیت المقدس جانا بولے تو 40 رات کا سفر, دن رات ملا کر کے 40 دن لگتے تھے. اونٹ یا گھوڑے پر آدمی سفر کرے 40 دن, سوچئے. اور رات کے مختصر سے حصے میں یوں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا, اور پھر اس کے بعد آسمانی دنیا پر
پھر جنت جہنم کا دکھایا جانا، نبیوں سے ملاقات کرانا، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے یہ؟ ہے نا؟ جو انبیاء انتقال کر چکے ان کو بھی اکٹھا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ سفر اس لیے کروایا تاکہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. اور اللہ رب العالمین نے کیا پیاری بات کی، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ خوب سننے والا دیکھنے والا. یہ اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے جو آپ کو سفر کروایا نا، ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سب کچھ سن رہے تھے، یعنی ہماری نگرانی میں سب کچھ ہو رہا تھا. اب میں آپ لوگوں کو مختصر بہت شارٹ میں واقعہ معراج سنا دیتا ہوں، ہے نا؟ واقعہ معراج. دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر، ایک روایت کے اندر ہے ام ہانی آپ کے رشتہ دار تھے، ان کے گھر میں جو ہے سوئے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام آئے اور اٹھا کر کے ان کو وہاں سے لے کر کے گئے خانے کعبہ جہاں زمزم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی نیند میں تھے اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، دھویا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے علم و حکمت سے کشت لے کر کے آئے تھے جنت سے، اس میں اچھی چیزیں تھیں پوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سب سینے کے اندر ڈال دیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈی کر دیا گیا، یعنی آپریشن سکسیسفل، ہے نا؟ ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، براق، ہے نا؟ جسے براق کہا جاتا ہے. عربی کے اندر یہ جو کرنٹ ہوتا ہے نا، کرنٹ، اس کو بولتے ہیں برق. کیا بولتے ہیں؟ برق. اور اس جانور کا نام براق تھا. غور کرو، بجلی کتنی تیز رفتار رہتی ہے، کرنٹ کی رفتار کتنی تیز رہتی ہے. یہ براق جو تھا اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پہلا قدم ہوتا تھا اس کا. یہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، ایسا جانور تھا براق. اسپیشل اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا تھا اس کو. اس کے اوپر سب کچھ ریڈی کر دیا گیا تھا، بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بنا دی گئی تھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. مختصر میں ذکر کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں چھوڑ دے رہا ہوں کیونکہ لانگ نہیں ہونا ہے، پورے پارے کی تفسیر کرنی ہے نا. تو بٹھا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی، نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مسجد سے باہر نکلے، تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے 2 برتن پیش کیے سامنے. ایک برتن کے اندر شراب تھا، ایک برتن کے اندر دودھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا گلاس جو ہے اٹھا لیا، نوش فرمایا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، یعنی اچھا کیا آپ نے، یہ آپ کا امتحان تھا، آپ کی آزمائش تھی. شراب والا گلاس اگر آپ اٹھاتے تو وہ اچھا نہیں ہوتا، آپ نے دودھ والا گلاس اٹھایا، اچھا کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا پر لے گئے. ایک دوسری روایت کے اندر ہے باقاعدہ سیڑھی بنائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے آسمانی دنیا پر گئے. پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچنے سے پہلے جب پہلا آسمان آیا تو جبریل علیہ السلام نے دستک دی. فرشتے مامور رہتے نا، آسمان کا بھی دروازہ ہے، وہاں گیٹ کیپر رہتے ہیں، باقاعدہ بیٹھے رہتے ہیں. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں جبریل. ساتھ میں کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بلایا ہے، اسپیشل مہمان بلائے ہیں اللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد خوش آمدید کہا گیا، دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام سے سلام کیا. آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد جو ہے خوش ہوئے آدم علیہ السلام، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان اولاد میں سے سب سے نیک شخصیت، سب سے اعلیٰ شخصیت جب سامنے ہو تو کیوں نہیں خوشی ہوگی. آدم علیہ السلام کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف رونے لگتے ہیں. تو کہا دراصل دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی روحیں ان کو دکھائی دیتی ہیں جو جنتی ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بری روحیں. اب اولاد تو پورے ہیں نا، اسی لیے
رونے لگتے ہیں دوزخیوں کو دیکھ کر. بہرحال دوسرے آسمان پر پہنچے, سیم ایسے دروازہ کھلوایا گیا, دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ملے, یہ خلیرے بھائی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی آسمان پر, دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی, سلام دعا ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. تیسرے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے, یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب واقع معراج بیان کیا تو یہ بات بیان کی. سلام دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر گئے, چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات. سلام دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے, پانچویں آسمان پر جو ہے صالح ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان. اور چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے دعا سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. پوچھا گیا بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ خوبصورت نوجوان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خوبصورت نوجوان میرے بعد دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے, میرے بعد آئے دنیا کے اندر, لیکن قیامت کے دن ان کی امت زیادہ ہوگی, میری امت کے بالمقابل ان کی امت زیادہ ہوگی. تو اس لیے مطلب کہتا نا کبھی کبھی خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں, کوئی ایسا حسد نہیں تھا, جلن نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک نبیوں کے اندر, لیکن یہ ہے کہ بھئی میری امت کم ہوگی, ان کی امت زیادہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے ساتویں آسمان پر پہنچے. ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا, اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت المعمور ساتویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے اس کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. بیت المعمور وہی ہے گھر ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں, قیامت تک ان کی باری نہیں ہے. وہی بیت المعمور ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 برتن پیش کیے, ایک میں شراب, دوسرے میں دودھ, تیسرے میں شہد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دودھ والا برتن اٹھایا اور نوش فرما لیا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا دودھ والا برتن اٹھا کر کے, ہے نا, اچھا کیا آپ نے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور اوپر گئے, ساتویں آسمان کے تھوڑا اور اوپر, وہاں پر سدرۃ المنتہا ایک جگہ پڑی. سدرۃ المنتہا کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے حدیث کے اندر, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ ایک جھاڑ تھا, جھاڑ. سدرۃ المنتہا دراصل سدرا مانے تو ہوتا ہے عربی کے اندر بیری کا درخت, ہے نا, بیر جو کھاتے ہیں بیر بولتے ہیں, بیر بولتے ہیں, بیر, ہے نا. تو وہ بیر کے جھاڑ جیسا سے درخت تھا, لیکن اس کی خوبصورتی الگ تھی. اس کے جو ہے پتے سونے کے تھے, پھل بھی ایسی ہی زبردست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجر ایک مقام پڑتا تھا, وہاں یہ پانی کا کھڑا بہت اچھا بناتے تھے لوگ, بڑے بڑے بنا, سب سے بڑے بڑے گھڑے وہی لوگ بناتے تھے ہجر والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہجر کے مٹکے ہوں, پانی کے گھڑا جو ہے نا مٹکا ان کو بولتے ہیں, مٹکے, جیسے ہجر کے گھڑے ہوں, اتنے بڑے بڑے پھل اس پر تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اس کو بنا دیا کہ سونے کی تتلیاں اس پر اڑ رہی تھیں, بڑلا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا. وہ جھاڑ اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا کہ اس کے اندر سے جو ہے 4 نہریں نکل رہی تھی, 4 نہریں, چار نہریں اس کے جھاڑ میں سے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہر چیز بتانے کے واسطے بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا اس کی خوبصورتی کیا تھی. الفاظ یعنی جسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو بیان کر سکوں, اتنا گریٹ. ایسی ہی سدرۃ المنتہا کی خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اتنا خوبصورت سدرۃ المنتہا. اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. 600 پر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو نارمل جو ان کی اصلی شکل ہے اس میں نہیں آتا تھا. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اصلی شکل میں دیکھا, اور قرآن میں سورہ نجم کے اندر جو کہا گیا ہے کہ بڑے قریب سے دیکھا, تو جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کی سیر کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے,
یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں گئے اس سے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا اسٹاپ ہے کہ اوپر والے فرشتے صرف وہیں تک آتے ہیں, نیچے والے فرشتے صرف وہیں تک جاتے ہیں. اوپر والے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے میسج لے کر آتے ہیں وہیں تک لے کر کے آتے ہیں, اور نیچے والے صرف وہیں تک جاتے ہیں میسج دینے کے, ہے نا. وہ ایک اسٹاپ ہے, وہ ایک جگہ, ایک ایسا اسٹیشن ہے نا, کہ اوپر والے نیچے نہیں آتے, نیچے والے اوپر نہیں جاتے, وہ ایک ایسی جگہ. تو جبریل علیہ السلام بھی, حالانکہ دیکھو رئیس الملائکہ ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, مگر اس کے اوپر نہیں گئے, مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر گئے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے کہ قلم چلنے کی آواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی, جو سب لکھا جاتا ہے قلم چلنے کے بعد, اتنے قریب ہوئے. اور اللہ رب العالمین سے گفتگو کی پردے کے پیچھے سے, ہے نا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے, آواز سنی, بات کی اللہ رب العالمین سے, اور اللہ رب العالمین نے اس موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ دیا, ہے نا, معراج کا تحفہ. ایک تو بڑی مشہور چیز ہے نماز. جب نماز اللہ تعالیٰ دیے تو 50 وقت کی نماز دیے تھے. 50 وقت کی نماز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے, بولے کہ کیا دیا اللہ تعالیٰ اسپیشل؟ تو بولے کہ 50 وقت کی نماز. تو کہا کہ مجھے جو ہے پریکٹس ہے امت کو سمجھانے کا, تجربہ مجھے ہے, امت کے لوگ نہیں کر پائیں گے, آپ جاؤ اللہ تعالیٰ سے معاف کرا کراؤ, کم کرا کراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, 10 معاف کرا کر آئے, 40 بچے, پھر آئے, پھر انہوں نے بولے نہیں اور کم کرا کرو, یہاں تک کہ آتے جاتے انہوں بیچتے رہے بار بار موسیٰ علیہ السلام کہ اور کم کرا کراؤ, اور کم کرا کراؤ. تو لاسٹ میں کتنے بچے؟ صرف 5 وقت کی نماز. مگر اللہ تعالیٰ بولے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ خالص نیت سے یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا نا تو میں اسے 50 وقت کا ثواب دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا, 50 وقت کا اس کا ثواب میں دوں گا, ہے نا. اللہ رب العالمین جو ہے 3 چیزیں دراصل دیے تھے اس موقع پہ, لیکن نماز بولے تو بڑی خاص چیز ہے. نماز کی فضیلت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی. جیسے زکوٰۃ ہے, اس کا سسٹم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے, زمین پہ تھے, اور روزہ ہے نا, حج ہے. لیکن نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ بلا کر کے دیے وہاں اپنے پاس. تو نماز کا کیا مقام ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ دراصل 3 چیزیں دیے, صرف نماز ہی نہیں. ایک تو نماز دیے تھے, دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات, 2 آیتیں, یہ 2 مرتبہ ملی ہیں اصل میں, دنیا میں بھی ملی ہیں اور وہاں پر بھی ملی, اس لیے ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور تیسرے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل ایک فرمان دیے, ایک وعدہ دیے اللہ رب العالمین کہ آپ کی امت کے ہر اس فرد کے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا. یعنی ایک اسپیشل چیز دی, خالص دل سے معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے, اسپیشل آپ کی امت کے لیے. تو 3 انعامات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے اس موقع پر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام ایک بات بولے. ابراہیم علیہ السلام بولے, بیٹا میری امت کو, اپنی امت کو میرا سلام کہنا, ہے نا, سلام کہنا, اور کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے, اور اس مٹی کے اندر سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے نام سے جھاڑ لگایا جا سکتا ہے, درخت لگایا جا سکتا ہے. تو ہمیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر یہ ذکر جو ہے کرتے رہنا چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام سے امت محمدیہ کا گہرا کنیکشن ہے, اس لیے دیکھو اسپیشل کا اپنی امت کو جا کر کے بولنا. اسی لیے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, ہے نا. ہر نماز میں ان کا نام لیتے ہیں, ہر نماز میں ہم لوگ نام لیتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد واپس آئے. تو اس کو بولتے ہیں واقعی معراج. یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے, کسی کو بھی تفصیل اگر سننا ہو تو میں نے تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ ایک خطبے میں ذکر کیا ہے, اور ہمارے مسجد تقویٰ چینل پر موجود ہے وہ خطبہ الحمدللہ. واقعہ معراج وہاں پورا دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. یہاں ایک چیز میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا. یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا, ملاقات کی. بہت سارے لوگ تو اتنا غلط بول دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو دیکھا مہیش بیٹھا ہوا. ہاں, یوٹیوب پر بڑے بڑے ڈاکٹر بول کر کے لفظ لکھا ہوا, ان کی تقریریں ایسی جاہلوں والی تقریریں, اور پبلک سچ مان لیتی ہے. دیکھو بعد میں بتا دوں, ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے, جانتے ہو نا, کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا بولے تھے؟ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, قرآن میں موجود ہے. اللہ رب العالمین نے کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے, میں صرف تجلی ظاہر کر رہا ہوں,
تھوڑی سی تجلی ظاہر کر رہا ہوں، صرف اپنی روشنی ظاہر کر رہا ہوں. وہ روشنی خالی دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے. یہ دنیا کی آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ تھے، دنیا کی آنکھ لے کر کے گئے تھے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ. خود جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ رب العالمین. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور ویسے بھی سب جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. اگر وہ نعمت پہلے ہی آپ کو مل جائے تو پھر سرپرائز کیا رہ جائے گا؟ سرپرائز کیا رہ جائے گا؟ جنت کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا دیدار. چلیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بات آج تھوڑی لمبی بھی ہو جائے گی کیونکہ واقعات بہت زیادہ ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 4 میں کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. 2 بار فساد برپا کرو گے، 2 بار بڑی غلطی کرو گے، اور جس کے نتیجے میں ہم تمہیں سزا بھی دیں گے. اللہ نے یہاں آیت نمبر 4 میں 5 میں 6 7 8 میں انہی کا تذکرہ کیا. وہ 2 غلطیاں کیا تھی بنو اسرائیل کی؟ بنو اسرائیل نے 2 بڑی غلطیاں یہ کی کہ ان لوگوں نے پہلی غلطی یہ کی کہ ایک نبی تھے شعیع علیہ السلام جو ان کے اندر بھیجے گئے، ان کا مرڈر کر دیا. ان لوگوں نے مرڈر کر دیا، ان کا اپنے نبی کا مرڈر کر دیا ان لوگوں نے. اور ارمیہ علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا. تو اللہ رب العالمین نے پنشمنٹ کے طور پر، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے پہلے ان کو سمجھایا تھا، قرآن میں تو اللہ نے بعد میں بیان کیا نا اس واقعے کہ ہم نے ایسا ایسا کیا، لیکن اللہ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ تم اگر غلطی کرو گے تو بڑی سزا پاؤ گے. تو ان لوگوں نے بڑی غلطی کی. فرسٹ 2 غلطیاں کرو گے، ایک غلطی ان لوگوں نے کر دی. ایک غلطی کر دی کہ اپنے ایک نبی کو قتل کیا، ایک نبی کو قید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، ان کو اس ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر بیچ دیا، مسلط کر دیا. مطلب وہ گیا ان کو مارنے کے واسطے. اتنا مارا، کتنے ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں بنو اسرائیل کو مارا. اس نے لاکھوں کی تعداد میں اس نے مارا بنو اسرائیل کو، اور کتنوں کو غلام بنا کر لے کر چلا گیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ان لوگوں نے معافی مانگی، اللہ کو رحم آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. ذوالکفل جو ہے پھر آئے، پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سارے نبی آئے. ان کے اندر پھر اللہ تھوڑی حالت ان کی اچھی ہوگی. پھر ان لوگوں نے غلطی کی. ان لوگوں نے غلطی کیا کی؟ ان لوگوں نے غلطی یہ کی کہ پھر زکریا علیہ السلام کا مرڈر کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے والے تھے. دوسری غلطی. پھر ایک نبی کا قتل کیا اور ایک نبی کو پھر مارنے والے تھے. تو اللہ رب العالمین نے روم کے بادشاہ ٹیٹس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. ٹیٹس اللہ نے مسلط کیا، مطلب اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوا. ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا. بنو اسرائیل اس وقت مسلمان تھے، مطلب ہم لوگ نہیں تھے نا امت محمدیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، امت محمدیہ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس وقت وہی لوگ مسلمان تھے، مگر رانگ مسلمان تھے، غلط مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے، جیسے آج ہم لوگ نہیں مان رہے. ویسے وہ لوگ آتے نام کے صرف مسلمان تھے. وہ لوگ اپنے نبی کو ایک کا مرڈر کر دیا زکریا علیہ السلام کا، اور ایک کو مرڈر کرنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے ٹیٹس کو بھیج دیا. ٹیٹس نے کیا کیا؟ پھر ان کے اوپر حملہ کیا اس نے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا. یہاں تک کہ وہ جو ہیکل سلیمان علیہ السلام جو بنائے تھے سب توڑ دیا. تابوت سکینہ اٹھا کر لے کر کے چلا گیا. آج تک تابوت سکینہ نہیں. آج بھی یہودی دیکھو، نیٹ پہ مار کر کے دیکھو، دیوار گریا ایک ہے، منڈی رکھ کر کے روتے وہاں پر. تابوت سکینہ کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کی وہ چیزیں، خاص چیزیں جو وہ لوگ رکھتے تھے اپنے پاس. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، تورات کا پرانا نسخہ ہے. وہ لوگ جب بھی کہیں لڑنے بھیڑنے کے لیے جاتے تھے تو وہ تابوت لے کر جاتے تھے. مطلب ان کو طاقت ملتی تھی، اس سے ہمت ملتی تھی، جوش ملتا تھا. وہ تابوت سکینہ اٹھا کر لے کر چلا گیا ہے نہیں. وہ لوگ حفاظت نہیں کر پائے اس کی، اسی لیے آج بھی روتے ہیں. دیوار گریا کے نام سے ایک دیوار ہی بنائی ہوئی، وہاں روتے ہیں جا کر. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو سزا دی ٹیٹس کو بیچ کر کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، یا میں کیا سمجھنا چاہتا ہوں؟
اس سے ایک خاص بات معلوم ہوتی ہے کہ جب گناہ بڑھ جائے، گرچہ بندہ اللہ پر کو ماننے والا ہو، نام کا مسلمان ہو، جب آدمی غلط کرتا ہے نا تو اللہ کے سزا دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو مسلط کر دے۔ آج جو ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہے نا، ظالم لوگ مسلط ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ان کے جیسے ہو گئے۔ جیسے یہ لوگ غلط کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ غلط لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، حاوی کر دیا۔ آج ہمارے اوپر حاوی ہیں کیونکہ ہم بھی غلط ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 کے اندر کہا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے بڑا جلد باز، یعنی دعا میں بھی نا اے اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز دے دو، اے اللہ تعالیٰ فلاں چیز دے دو، اے اللہ تعالیٰ فلاں چیز دے دو، مانگا 2-3 دن، اس کے بعد دے ہی نہیں رہے اللہ تعالیٰ، تھک گیا مانگتے مانگتے تھک گیا میں۔ تو انسان بڑا جلد باز ہے۔ انسان کیا معلوم، یوں جیسے ہی بولے فوراً حاضر ہو جائے، ویسا انسان چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے کہ جب تک انسان صبر کے ساتھ نہ کرے۔ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، یعنی جلد باز کی دعا نہیں قبول کی جاتی۔ آدمی دعا میں خاص طور سے جلد بازی نہ کرے، دعا مانگتا رہے۔ دعا ایک عبادت ہے، مانگنا چاہیے، اور انسان جلد باز ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ دادی ماں وغیرہ کے قصے ہوتے نہیں، اس کے اندر میں نے ایک واقعہ سنا تھا بہت پہلے۔ اس کے اندر واقعہ یہ تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، تمثیل دے رہا ہوں، کہ ایک دادی ماں تھے، بوڑھے تھے، تو انہوں سن لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو کوئی بھی چیز مٹی کی ہے تو سونے کی ہو جائے گی۔ تو انہوں کیا ہے کہ ایک ان کے گھر میں وہ جو تانبا ہوتا نہیں، پیلا، وہ پانی کا گھڑا تھا ان کے پاس۔ اب وہ سستا نہیں، سب سے مہنگا ہی رہتا، وہ پیلا رہتا، تو انہوں اب وہ یا اللہ اس کو جو ہے سونے کا کر دو، یا اللہ سونے کا کر دو۔ پہلے سے وہ پیلا رہتا، سونے کا کر دو، 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 کرتے کرتے انہوں تھک گئے، بولے کہ جلد بازی مطلب ہو ہی نہیں رہا، بولے سونے کا نہیں، کم سے کم مٹی کا تو کر دو، تو سچ میں مٹی کا ہو گیا۔ بعد میں پچھتانے لگے، ہے نہیں، کم سے کم پہلے تو اچھا تھا، اب تو مٹی کا اور کسی کام کا نہیں رہ گیا یہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اسی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح، یعنی جسے بھلائی کی دعا مانگ رہا تھا نا، اب جلد بازی ہو کر کے کیا، بسا اوقات اولاد کے لیے غصہ ہو گیا اولاد پر، یا اللہ تعالیٰ ایسی اولاد نہ ہو تو اچھا۔ حالانکہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اولاد کو اٹھا لے، کتنی تکلیف ہوگی، خود پریشان ہوگا پھر، لیکن جلد بازی میں ایسا بول جاتا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو خود دیکھ لے گا، جو کیا ہے اس کا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے وہ خود بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے۔ ہاں یہاں فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھائی والا برائی والا سب نوٹ ہو رہا۔ اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا، سب کالا چٹا پورا سامنے آ جائے گا۔ کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھ لے بھائی، دیکھ تیرا سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو دیکھ لے اور خود رزلٹ بنا سکتا ہے تو کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ جب اس کے سامنے سب کچھ لکھا ہوگا کہ کیا کیا ہے تو ختم۔ اب اچھائیاں 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 ہیں تو ٹھیک ہے، جنت ہے۔ اور جب تو خود ہی دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر سب برائیاں برائیاں بھری ہوئی ہیں تو کہاں جائے گا؟ سوچنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم اس کے سامنے بھی رکھ دیں گے کہ لے بھائی دیکھ، تو دیکھ میرے بندے، دیکھ لے، پڑھ لے، تو خود حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بول رہے ہیں، تو خود ایسا کام کر کے آیا ہے کہ جہاں پر تو کہاں جائے گا تو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 میں 24 میں ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے اور ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔
اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ سب سے پہلے اپنا حق بیان کرنا کہ دیکھو میرا حق یہ ہے، میں بتا چکا ہوں صاف صاف کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ پھر اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کا حق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، پھر اس کے بعد ماں باپ کا حق۔ رسول کا بھی حق کا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے، اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا خالق مالک رازق سب کچھ اللہ رب العالمین ہے، لیکن ذریعہ ہمارے ماں باپ ہے نا۔ بے شک کھانا اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، لیکن بچپن میں ہماری دیکھ ریکھ، ہماری پرورش، ہر چیز کا انتظام ہمارے ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا۔ ایک بات جان لو کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پاتا وہ اللہ کا حق کبھی نہیں ادا کر پائے گا۔ جو شخص عالمین نے اپنے حق کے بعد فوراً ہی ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے آگے کیا کہا؟ ان کا حق بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اندکا ہے نا، یعنی تیرے پاس یہ موجود ہو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، خاص طور سے بڑھاپے کے عالم، بڑھاپے کے عالم ماں باپ جب ہٹے کٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہوں گے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ خود جو ہے بچوں کا دھیان رکھتے ہیں، بچوں کا دھیان۔ بسا اوقات بچے جھڑک بھی دیتے ہیں کہ کیا بار بار میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں آ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ میں تھوڑا چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں، لیکن ماں باپ، جب انسان ماں باپ بنتا ہے نا تبھی سمجھ میں بات آتی ہے، ماں باپ خیال رکھتے ہیں۔ اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں خود کا دھیان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے بڑھاپے کا تذکرہ کیا کہ ان دونوں میں کو پالو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پالو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف، تو کبھی انہیں اف تک نہ کہو۔ آج کے بچے جو ہے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، ارے تورے سے بات کرتے ہیں، بات بات پر غصہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہمارا خالق مالک کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ دوسری چیز وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے سامنے زور سے بات مت کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، ادب کے ساتھ بات کرو، احترام کے ساتھ بات کرو۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے اوپر اپنے رحمت کا بازو پھیلائے رکھ۔ اس کا مطلب جانتے ہو آپ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرغی جو لوگ پالتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے کھیل رہے ہوں، ایسا سامنے چن رہے ہوں، ماں ہو وہاں پر بڑی والی مرغی جس کے بچے، اچانک کوئی باز آ جائے ان کے بچوں کو اٹھانے کے لیے، کوئی دوسرا پرندہ آ جائے یا کوئی اور موذی جانور ان کے بچوں کو پکڑنے کے لیے، ماں کیسا اپنے بچوں کی سیفٹی کرتی ہے؟ کئی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر، ماں میں نے دیکھا کہ وہ مرغی جو ہے لڑ جاتی ہے، سانپ سے بھی لڑ جاتی ہے، بچوں کے قریب نہیں آنے دیتی، اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے اپنے پر کے نیچے، جب بارش ہونے لگتی ہے بچوں کو اپنے پر کے نیچے سما لیتی ہے، خود بھیگتی ہے مگر اپنے بچوں کو بھیگنے نہیں دیتی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایسے ہی بڑھاپے کے عالم میں اپنے ماں باپ کو اپنے بازوں میں چھپا کر کے رکھے، کوئی تکلیف ان کے اوپر نہیں آنے دینا، کوئی مصیبت نہیں آنے دینا، کوئی رنج و غم نہیں آنے دینا۔ تم بڑے ہو چکے ہو، ماں باپ کا خیال کرنا، کوئی تکلیف اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو تکلیف سب سے پہلے تمہارے پاس آنا، تمہارے ماں باپ کے پاس نہیں، اتنا خیال رکھنا۔ اور صرف یہی نہیں، پانچویں چیز اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔
ایسے ہی رحم فرمانا ان کے اوپر. کیسا بچپن میں انہوں نے رحم کیا میرے اوپر کہ میں کتنی شرارتیں کیا کرتا تھا، لیکن میری ہر شرارت پر میرے ماں باپ مسکراتے تھے. آج ہم ماں باپ اگر کچھ بول دیں اس کو برداشت نہیں کر پاتے. ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، رات میں ان کو نیند نہیں آتی، تھوڑی تھوڑی دیر پر بلاتے رہتے ہیں، آواز کرتے رہتے ہیں، وہ برداشت ہم سے نہیں ہوتا. تھوڑی طبیعت خراب رہتی ہے، بار بار ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا، ہم کو چڑچڑا پن آتا. لیکن ہم بھول جاتے کہ ہمارے ماں باپ راتوں کو ہماری وجہ سے جاگتے تھے. ہم بستر جب گیلا کر دیتے تھے تو ماں سوکھی جگہ پر سو جاتی تھی، گیلی جگہ پر خود سو جایا کرتی تھی. رات بھر جاگ کر کے کھلاتی تھی ہماری ماں، ہماری خدمت کیا کرتی تھی. چھوٹی سی تکلیف ہو جائے، بخار ہو جائے تو ماں باپ جو ہے یہاں گھر سے لے کر ہاسپٹل ایک کر دیتے تھے. اتنی تکالیف کا سامنا کیا، مگر ہم بڑے ہونے کے بعد اس تمام چیزیں بھول جاتے ہیں، یوں ہی ختم. ہاں ہمیں تب احساس ہوتا نا کہ ماں باپ ہمارے واسطے کیا کرتے ہیں، اور شاید ہی کسی کو احساس ہوتا جو ہم خود باپ بنتے ہیں، یا جو ہے عورتیں لڑکیاں جب خود ماں بنتی ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں باپ بننا ماں بننا کتنا مشکل ہے، کتنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ماں باپ کی حسن سلوک کا تذکرہ کیا. ماں باپ یوں سمجھ لیجئے کہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، دنیا کے اندر ہیں جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے کہا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسی لیے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہیے، کبھی بھی نہیں دکھانا چاہیے. اگر وہ کچھ بول بھی دینا سن لینا چاہیے، مگر ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 31 کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتْلُهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مارنا، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا، ہمارا پروردگار جو رزاق ہے، روزی دینے والا، وہ فرما رہا ہے مفلسی کے خوف سے اپنے بچوں کو مر مار ڈالو. اور ہاں مسلمان کا بڑا طبقہ بیٹی ہے پیٹ کے اندر معلوم ہو گیا نکال، بیٹی ہے نا، بیٹی کی ضرورت نہیں. کتنے سارے لوگ ہیں 3 بچے ہو گئے نا، چوتھا بچہ نہیں چاہیے. کیوں؟ 3 بچوں بس کافی ہے نا، چلو آپریشن کرا دو، اس کے بعد اب بیوی ماں نہ بن سکے. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے نا کہ میں پال نہیں پاؤں گا، بس 3 ہی بچے میں افورڈ کر سکتا ہوں، 3 ہی بچے صرف پرورش کر سکتا ہوں، میری طاقت نہیں ہے 3 سے زیادہ. اللہ کے بندے تیری کیا مجال، تو کون ہے آخر پالنے والا؟ تو ایک ذریعہ صرف ہے. رزاق وہ ہے جو پیدا کرتا ہے. ہر شخص اس دنیا کے اندر جب آتا ہے تو اپنی قسمت ساتھ میں لے کر کے آتا ہے. وہ کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کیا پیے گا، کہاں سوئے گا، سب کچھ وہ لکھ کر کے لے کر کے آتا ہے دنیا کے اندر. اسی لیے جو ہے اللہ نے کہا کہ ہم ہی جو ہے روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں، اور جو آتا ہے دنیا کے اندر اس کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں. اپنی اولاد کو کبھی بھی مفلسی کی ڈر سے، غریبی کی ڈر سے قتل مت کرو. مگر آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ قرآن سے نابلد ہے. قرآن خالی انگلی پھرا دیتے، قرآن صرف دیکھ لیتے، بس یہ عربی میں کیا لکھا ہوا پڑھ لیے ختم، کافی. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کبھی دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری دلیل دی ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے. مکہ والے بھی تھے ایسے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سمجھا رہے تھے مکہ والوں کو، وہ لوگ آخرت کے دن کے منکر تھے، مطلب آخرت کو نہیں مانتے تھے. آخرت کو ماننا اتنی بڑی چیز ہے نا کہ دیکھو، آخرت کو ہم مانتے ہیں تبھی تو نماز پڑھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں تبھی تو نہیں کیا کرتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد حساب کتاب دینا. اگر کوئی آدمی آخرت کو مانے ہی نہیں پھر سب زیرو ہو جائے. پھر نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس یہیں رہو، کھاؤ پیو مر جاؤ. آخرت ہر چیز کو بیلنس کیے ہوئے، آخرت پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل دی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ. اللہ نے کہا میں نے زمین آسمان کو بنایا، زمین آسمان کو دوبارہ بنا سکتا ہوں، پھر اور 7 زمین 7 آسمان میں نے بنائے، 7 زمین 7 آسمان اور بنا سکتا ہوں، 7 زمین 7 آسمان اور بنا سکتا ہوں. تو بندے یہ سوچ رہا ہے کہ میں تجھے دوبارہ نہیں پیدا کر پاؤں گا،
اس اللہ نے جس نے 7 آسمان 7 زمین بنا دیا اور پھر دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، جس کے پاس اتنی طاقت قدرت ہے، تجھے نہیں بنا پائے گا اللہ رب العالمین؟ جب تو کچھ نہیں تھا تب اللہ نے تجھے بنایا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، تیری پیدائش ہوئی تو کچھ بھی نہیں تھا، تو آج تو کچھ ہے نا مرنے کے بعد۔ جب تو مر جائے گا کم سے کم مٹی کی شکل میں رہے گا یا ہڈی کی شکل میں رہے گا یا کسی بھی شکل میں رہے گا، رہے گا نا کسی شکل میں۔ جب تو کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ نے بنا دیا، تو اب کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا اللہ رب العالمین؟ تو یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا، آج بھی بہت سارے لوگ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ عمدہ نہیں ہونا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں سورۃ الکہف ہے، سورۃ الکہف کی بھی تفصیل سنیے۔ اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ آخری 10 آیات میں، اس کی ابتدائی 10 آیات جو آدمی یاد کر لے اور ان کے مطابق عمل کرے تو فتنے دجال سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن اس کی تلاوت جو آدمی کرتا ہے، اگلے جمعہ تک، یعنی اس جمعہ کو کیا، اگلے جمعہ تک اس کے لیے خاص نور ہوتا ہے، خاص روشنی، خاص مدد ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف کا نزول اس وجہ سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اس لیے نازل کیا تھا، مکی سورہ ہے۔ مکہ والے جو ہے کچھ لوگ یہودیوں کے پاس گئے مدینہ، وہاں جا کر کے گفتگو کی کہ یہ ہمارے پاس ایک صاحب ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ لوگ تورات والے ہیں، آسمانی کتاب پہلے والی ہے آپ لوگوں کے پاس، تو کچھ ایسا فارمولہ بتاؤ کہ ان سے سوال کریں ہم لوگ، سچائی جانیں کیا بات ہے کیا نہیں، کیا صحیح کیا غلط۔ تو یہودیوں کی جو علماء تھے ان لوگوں نے کہا ان سے جا کر 3 سوال پوچھو۔ 3 سوال یہ، پہلا سوال یہ پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے، ان کا قصہ کیا ہے بتاؤ، میٹر کیا ہے ان کا پورا۔ اور دوسرا سوال پوچھو کہ ایک بادشاہ تھا، بہت سفر کیا تھا، پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اس کے بارے میں کیا میٹر۔ اور روح کی حقیقت کیا ہے، روح کے بارے میں جانکاری ہے۔ 3 سوال کرو، اگر انہوں جواب صحیح دے لے گئے تو سمجھ لیجئے کہ انہوں صحیح بول رہے ہیں، واقعی میں نبی ہیں، اور اگر جواب نہیں دے پائے تو سمجھو کہ جھوٹا دعویٰ کرنا۔ اچھا، وہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ آپ ان 3 سوال کا جواب دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے بعد میں جواب دوں گا، میں کل جواب دے دوں گا۔ یعنی اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی، دل کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سورۃ الکہف کے اندر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز کسی کام پر یوں مت کہیے کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ یعنی اے نبی، جب بھی آپ کوئی کام کہیں کہ کل میں کروں گا تو ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیجئے، انشاءاللہ بھی کہہ دیا کیجئے، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ خالی کل کروں گا، آپ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، انشاءاللہ کہہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اچھا، ایک واقعہ میں سناؤں انشاءاللہ کے اوپر، تمثیلی واقعہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی تھا ایک بستی کے اندر، تو وہ گاڑی خریدنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں امام صاحب ملے تو کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ گاڑی خریدنے جا رہا ہوں، اب بھی لے کر کے آتا ہوں، دیکھو جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ اب بھی لے کر کے آتا ہوں، بولے اب بھی لے کر کے آتا ہوں، تو بولے کہ ہاں اب بھی لے کر آتے ہو، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ اچھی بات ہے، انشاءاللہ بھی کہہ دو نا، انشاءاللہ اب بھی لے کر کے آتا ہوں۔ کیا مولانا، کیا انشاءاللہ، جیب میں پیسہ ہے، گاڑی دیکھ کر کے رکھا ہوا ہوں، یوں جاتا ہوں لے کر کے آتا ہوں، اس میں انشاءاللہ کیا ضرورت؟ انشاءاللہ بولے تو اس میں کہنا کہ بہت بات کی بات ہے، اب بھی جا کر لے کر آتا ہوں، اس میں انشاءاللہ کیا ضرورت؟ اچھا، شام ہو گئی تو صاحب گاڑی لے کر کے نہیں آئے، شام میں ملے صاحب تو بولے ارے امام صاحب پوچھے، بولے تھے کیا بھی گاڑی لے کر کے آتا ہوں، اب نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، گاڑی کہاں ہے؟ تو بولے کہ وہ کیا ہے مولوی صاحب انشاءاللہ نا، کہ میں انشاءاللہ بس میں چڑھا، بس میں جا رہا تھا وہاں تک، تو انشاءاللہ پتہ نہیں کس نے جیب کاٹ دیا میرا، انشاءاللہ تو پورے پیسے چلے گئے انشاءاللہ، تو اب کیا کروں انشاءاللہ، حالانکہ آپ بولے تھے کہ کہو انشاءاللہ، مگر میں نہیں بولا انشاءاللہ، اب کیا کروں انشاءاللہ۔ اب اتنے سارے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، یعنی جب ایک انشاءاللہ کہنا تھا تو بولے نہیں، اب جو ہے جب کٹ گئی جیب
تو اب ہر بات میں انشاءاللہ جان نہیں بھی کہنا وہاں پر بھی انشاءاللہ لگا دیں. تو خیر یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی انشاءاللہ کہہ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی انشاءاللہ نہیں کہنے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ تانے دینا شروع کر دیے تھے, وہ بولے تھے کل جواب دیتا ہوں, کل جواب دیتا ہوں, ابھی تک جواب نہیں دیے. بعد میں 15 دن کے بعد وہی نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے تینوں سوال کا جواب دیا. جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہ آیت بھی سورۃ الکہف کی کہی کہ اے نبی جب بھی وعدہ کیجئے تو صرف کل مت بولیے کہ میں کل جواب دے دوں گا, بلکہ کہیے انشاءاللہ کل یہ کام ہو جائے گا, کل میں جواب دے دوں گا, انشاءاللہ کہہ دیجیے. اب ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک واقعی کی شکل میں, اسٹوری کی شکل میں واقعی سناتا ہوں. دیکھو اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف دراصل عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا واقعہ. کچھ نوجوان تھے, تقریباً ان کی تعداد جو ہے 8 تھی, 9 سے بہرحال کمی تھی ان کی تعداد. دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا اس وقت, اس کی حکومت میں وہ لوگ رہتے تھے. وہ لوگ توحید پرست یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اور دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ توحید پرست نہیں تھا. وہ دیوی دیوتاؤں کو منواتا تھا, اپنی پوجا کرواتا تھا. بادشاہوں کو لوگ پوچھتے تھے نا, اپنی پوجا کرواتا تھا, دیوی دیوتاؤں کو منواتا تھا. اور یہ نوجوان اچھے گھر کے تھے. آج کے نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے اصحاب کہف کے واقعے میں. تو وہ نوجوان دراصل ایک جگہ میلہ لگایا تھا بادشاہ, تو اس میں سے ایک نوجوان آ کر ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھا, جیسے ایک جگہ بیٹھا ہوا اداس. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان آیا. یہ سب ایک گھر کے نہیں تھے, سب الگ الگ جگہوں کے تھے. آ کر بیٹھے ہوئے, کہاں سے, کیسے, تو آپ کہاں سے. نکل گیا زبان سے, مجھے یہ سب پسند نہیں ہے, یہ سب جو ہو رہا ہے نا عجیب سا ہو رہا سب ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر کے لوگ دیوی دیوتاؤں کو مار رہے ہیں, مجھے غصہ آ رہا. بازو والا نوجوان, بھائی میں بھی اس کو ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہوں بھائی, میں بھی اسی لیے یہاں کر کے بیٹھا ہوں, یہ سب دیکھ کر غصہ آ رہا مجھے. ایسے ہی پورے نوجوان اکٹھے ہوتے گئے, 7-8 نوجوان پورے وہاں پر اکٹھے ہو گئے. ان میں سے ایک جو ہے, ایک کا کتا بھی تھا ساتھ میں, وہ پورے اکٹھا ہو گئے. وہ لوگ فیصلہ کیے, دیکھو بھائی بادشاہ کے خلاف تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اب کیا ہے معلوم, اگر ہم لوگ کچھ بھی آواز اٹھا دیے, یہ پکڑ کر کے ہم کو قتل کر دے گا, مار دے گا. اس سے اچھا ہے کہ ہم جا کر کے کسی غار میں سکون کی نیند وہیں جا کر کے رہتے ہیں, ہے نا, سو جاتے ہیں. اگر یہاں رہیں گے تو یہ میلے کے اندر رسم کیا ہے, دیوی دیوتاؤں کو پوجا. پورے لوگ کر رہے ہیں, ہم کو بھی کرنا پڑا. اس لیے اس سے بچنا ہے تو بھاگ کر کے کہیں چھپ جانا جا کر. چنانچہ یہ لوگ بھاگ کر کے جا کر کے, ایک غار تھا پہاڑوں کے بیچ میں, وہاں جا کر کے یہ لوگ چھپ گئے. اب چھپے بولے تو بیٹھے رہنے سے اچھا تھا وہ لوگ بولے کہ سو جانا, تب تک ہم لوگ نیند پوری کر لیں گے, وہ میلہ والا بھی ختم ہو جائے گا, ایگزیبیشن جو ہے ختم ہو جائے گا, بعد میں گھر کو چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پر 309 سال تک سلا دیا, ہے نا. اگر عربی دنوں کو کاؤنٹ کریں تو جو ہے 309 سال بنتے ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پر سلا دیا. اور پھر اس کے بعد ان کو نہیں پتا نا کہ میں 309 سال تک ہم لوگ سو گئے. پھر یہ لوگ جب اٹھے شام میں, بھوک لگی ہوئی تھی, ایک بندے کو بولے کہ بھائی یہ پیسے لو. اور پہلے بادشاہ کے دور کے جو پیسے ہوتے تھے, جس بادشاہ کی حکومت ہے اس کا اسٹمپ بھی ہوتا تھا, اس کی تصویر بھی ہوتی تھی مہر کے اوپر, سکوں کے اوپر بھی, ہے نا. سونا چاندی ہی چلتا تھا, سونا چاندی ڈائریکٹلی رہتا تھا, یہ کاغذ وغیرہ تو چلتے نہیں تھے, ڈائریکٹ ان کے مہر ہوتی تھی کہ فلاں بادشاہ کے دور حکومت کے سکے ہیں. وہ اپنے نام سے جو ہے کرواتا تھا, تیار کرواتا تھا سکوں پیسوں. اب اسی دقیانوس بادشاہ کے دور کے سکے تھے. بولے جا کر کے کھانا لے کر آؤ, لیکن چپکے سے لے کر کے آنا, کوئی جان نہ پائے, نہیں تو تم کو دیکھ لیں گے تو پیچھا کرتے کرتے ہم لوگ تک بھی آ جائیں گے. بہرحال وہ بندہ گیا کھانے والی دکان پر, ہوٹل پر, اور اس کے بعد کھانا لیا. جب پیسے دیا تو دکان والا پیسے دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, پیسے دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. نے بولا بھائی آپ ایسا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ تو کہا کہ آپ کو کوئی خزانہ ملا ہے کیا؟ اس نے کہا خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے. تو کہا کہ
پھر اتنے پرانے سکے آپ کے پاس کیسے ہیں؟ 300 سال پرانے سکے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ آپ کو پرانا خزانہ ملا تبھی تو سکے 300 سال پرانے ہیں. کہا 300 سال پرانے؟ ارے بھائی 300 سال پرانے نہیں ہیں، یہ ابھی کے سکے ہیں. تو کہا کہ دقیانوس بادشاہ کے دور کے سکے ہیں نا. کہا ہاں. تو کہا دقیانوس بادشاہ کو گزرے ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں. یہ آدمی اور پریشان ہوا. کہا بھائی یہ دیکھو ہم لوگ یہیں کے ہیں، ابھی کل ہی یہاں سے گئے ہیں. بہرحال جب بات چیت آگے بڑھی تب اس کو بھی یقین ہو گیا کہ 300 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو، ہے نا. 300 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں. ابھی پریشان ہوا، یہ سوچنے لگا کیا کروں. بہرحال اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو وہاں پر اتنے 100 سالوں تک سلا دیا تھا. اور اس لیے سلا دیا تھا کہ ایک تو دنیا والوں کے لیے نشان بن جائے کہ اللہ رب العالمین کی طاقت، قدرت، اور یہ لوگ سوئے رہیں اور ظالم کے ظلم سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ اتنی سیفٹی ان کے کیے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ الٹتے پلٹتے بھی رہتے تھے ان کی باڈی کو. ظاہر سی بات ہے شمسی حساب سے یعنی سورج کے حساب سے دیکھا جائے تو 300 سال، قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں، ہے نا. عربی مہینہ کیونکہ کم دن کا ہوتا ہے. اب انگریزی جو مہینہ رہتا ہے 30-31 کا ہوتا ہے، عربی مہینہ جو رہتا ہے 29-30 کا ہوتا ہے. تو اسی لیے عربی مہینے کے حساب سے 309 سال اور انگریزی مہینے کے حساب سے 300 سال. اتنے لانگ سفر، مطلب لانگ ٹائم اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے زمین پر تو اس کی باڈی کو کیڑے نکالیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کیا تھا کہ وہ الٹتے پلٹتے نیند میں بھی ادھر ادھر ہوتے رہتے تھے تاکہ ان کے جسم کو کیڑ نہ لگے. بہرحال اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کا بادشاہ، وہ بادشاہ مومن تھا. یہ 300 سال بعد والا جو بادشاہ تھا. اور یہ بادشاہ جب پتا چلا تو باقاعدہ اس آدمی کے ساتھ گیا غار تک، ان لوگوں سے ملا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اور کچھ نہیں ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا انتقال وہیں میں ہو گیا. لیکن بہت نصیحت ہے نوجوانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر ان لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے نا. اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر اتنا بڑا قدم. تو یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ. کہف مانے غار ہوتا ہے، غار جہاں پر یہ لوگ جا کر کے چھپے تھے، اصحاب کہف. تو ایک سوال کا جواب ہو گیا. پھر اس کے بعد روح کی باری ہے. روح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صرف اتنا کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے بس. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ تم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے روح کو سمجھنا. اور روح کو صرف اللہ رب العالمین نے جو ہے مالک وہ صرف جانتا ہے. روح کے بارے میں تم لوگ نہیں جان سکتے. بس اللہ رب العالمین نے کوئی ڈیٹیلز اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا، بس وہ اللہ کے حکم سے جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین جس کے بارے میں ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ ایک بادشاہ جس نے پوری دنیا کی سیر کی تھی، تو ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ بہت پہلے گزرے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کی ہے. پوری دنیا پر بہت کم ہی لوگ ہیں دنیا کے اندر آئے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کیے ہیں. انہی میں سے ذوالقرنین بھی ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام. ذوالقرنین بہت پہلے کے. ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے موحد تھے، اللہ والے تھے. فتح کرتے کہ بھئی زمین کے ہر حصے پر اللہ کی عبادت. یہ پرچم لے کر کے اٹھے، فتح کرتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں دنیا ختم تھی. انڈ سورج نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نا، بالکل دنیا کے آخر میں پہنچے. وہاں ایک قوم کو دیکھا، ایک قوم وہاں پر رہتی تھی. وہ لوگ کپڑے بڑا نہیں پہنتے تھے، ایسے لوگ تھے. وہاں پر گئے تو وہ لوگ آ کر کے ان سے فریاد کرنے لگے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج رہتے ہیں. وہ لوگ اتنے زیادہ ہیں، طاقتور ہیں کہ آ کر کے ہماری فصل کو، ہمارے بچوں کو، سب کو قتل کر ڈالتے ہیں، فصل تباہ کر دیتے ہیں. کوئی مدد کرو، ہیلپ کرو ان لوگوں سے. وہ لوگ پہاڑ کے اس طرف رہتے ہیں. ذوالقرنین نے کیا کیا؟ کہا ٹھیک ہے تم لوگ مزدوری کا کام کرو، مجھے لوہا تانبا سب لا کر کے دو. لائے شیشہ، لوہا، تانبا سب پگھلا کر کے لکوڈ کر کے موٹی دیوار بنا دی جہاں سے وہ لوگ آتے تھے. پہاڑوں کی طرف سے بہت اونچا پہاڑ تھا، اس کے جہاں سے وہ لوگ آتے تھے آدمی موجود، وہاں پورا دیوار بنا دی لوہے کی، ہے نا. سورۃ الکہف کے اندر اس کا تذکرہ. اور وہی یاجوج ماجوج ہیں جو قیامت کے قریب باہر نکلیں گے. یہ جو دیوار بنائی تھی نا، کس نے بنائی تھی؟ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی تھی جو مسلمان تھے. وہ لوگ برابر اس دیوار کو توڑنے میں لگے ہوئے.
لیکن وہ لوگ بھی نا دیکھو پھر دوبارہ انشاءاللہ کی بات آ رہی ہے، وہ لوگ بھی نا دیوار روزانہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ رہے. شام ہوتی ہی جب شام ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں گھر کو چلو صبح کام کریں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں بولتے کہ کل انشاءاللہ کام مکمل کر دیں. لیکن قرب قیامت میں ان کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہو جائے گا، یعنی ایسا سردار آ جائے گا جو انشاءاللہ کہے گا. جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ان کے نکلنے کا ٹائم ہو جائے گا. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آ چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوں گے. تو اس وقت اور جبکہ دنیا کے اندر جو ہے صرف مسلمان باقی بچیں گے، اس وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے. اور یاجوج ماجوج نکلنے کے بعد وہ لوگ جب دیوار توڑ کر کے اس طرف آئیں گے اتنا فساد مچائیں گے پوچھو مت. چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چینی جیسے ہوتے نہیں، عجیب سی شکل، چپٹی ناک، ایسا فیس تھوڑا بھدا سا. اللہ رب العالمین نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن ایک شکل ہوتی ہے نا بھائی، ایک چین کا رہنے والا فوراً ارے چینی ہے، نیپالی ہے، تھوڑا شکل سے محسوس ہو جاتا نا. تو اس شکل کے تھوڑا ملتے جلتے وہ لوگ، اور وہ لوگ ایسے ہی بس ان کو شوق ہے جدھر بھی انسان کو دیکھیں گے قتل کریں گے، حالانکہ وہ لوگ خود انسان ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے حام سام یافیس، انہی کے اولادوں میں سے ہیں وہ لوگ یاجوج ماجوج. لیکن پورے لوگوں کو ماریں گے، ہر طرف انسانوں کو قتل کریں گے. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ انسانوں کو یہاں ماریں گے. عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کہاں چلے جائیں گے معلوم؟ طور پہاڑ پر. وہ لوگ طور پہاڑ پر نہیں جا سکتے، وہاں لے کر کے چلے جائیں گے. یہ لوگ انسانوں کو مار کر کے بولیں گے کہ اب آسمان والوں کو مارتے ہیں، تیر پھینکیں گے، کیونکہ اس وقت بندوق گولی میزائل سب ختم ہو جائے گا، وہی تیر تلوار کا دور ہوگا. تو تیرا پھینکیں گے آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ پھول لگا کر آواز بھیجیں گے، یعنی تیرا آئیں گے تو ایسا لگے گا کسی کو لگ کر کے آئے. وہ لوگ خوشی ہو جائیں گے، ہاں اوپر والوں کو بھی مار دیے، نیچے والوں کو مار دیے، اوپر والوں کو مار دیے. اتنے بھیانک ہوں گے نا کہ بڑے بڑے دریاؤں کا پانی پی کر کے ختم کر دیں گے، سوکھ جائے گا. بحیر طبریہ بہت بڑا دریا ہے، پانی اس کو پورا سکھا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں تو پورا پانی ختم کر دیں گے. اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے، مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی ان سے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر کے کوہ طور پر بیٹھ جائیں گے لوگوں کو لے کر. جو قلعہ بند ہو جائیں گے بچ سکیں گے وہ بچ سکیں گے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مدد کرو ان کو ختم کرو، تو اللہ تعالیٰ کیڑ پیدا کر دیں گے ان کے بیک سائڈ میں، وہ پورے مر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ان کی لاش بکھری ہوئی ہوگی، چاروں طرف بدبو ہی بدبو. اللہ رب العالمین اس کے بعد بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا کر سمندروں میں ادھر ادھر لے جا کر کے پھینکیں گے. پھر اللہ رب العالمین بہترین جو ہے پانی بھیجے گا، بارش ہوگی. وہ بارش ہر گھر تک بھی پہنچے گی، یعنی چھت بھی ہے نا تب بھی گھر میں پہنچے گی. وہ بارش پوری زمین دھل جائے گی، صاف شفاف ہو جائے گی. اور اس کے بعد صرف خوشحالی ہوگی، صرف خوشحالی ہوگی. پھر جب یہ خوشحالی ختم ہوگی نا تو پھر قیامت کا دور شروع ہو جائے گا، قیامت قریب ہوتی چلی جائے گی. تو یہ واقعہ ذوالقرنین کا ہے. اب ایک واقعہ اور بھی ذکر کیا گیا ہے سورۃ الکہف کے اندر، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ، حالانکہ ٹائم بہت لمبا ہو گیا لیکن پھر بھی میں مختصر ذکر کر دے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اسپیچ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو ہے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو بولے میں ہی ہوں، کیونکہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، فلاں جگہ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے تم سے بڑا عالم، خضر علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام بولے ٹھیک ہے جاتا ہوں ان کے پاس. تو یوشع بن نون کو لیے اپنے رائٹ ہینڈ، یوشع بن نون کو، اور نکلے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ ایک ٹوکری لو، اس میں بھنی ہوئی مچھلی رکھ لو، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں ٹوکری میں. جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے سمجھو کہ وہیں آس پاس میرا بندہ ملے گا. اب موسیٰ علیہ السلام وہ ٹوکری لیے، یوشع بن نون کو بولے لے لو، اس میں بھنی ہوئی مچھلی تھی اور بھی سامان تھا. نکلے. اب چلتے 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 ایک جگہ لوگ آرام کرنے کے لیے نکلے، وہاں پانی بھی تھا. وہ مچھلی زندہ ہو کر کے وہ پانی میں چلی گئی، وہاں راستہ بھی بنا دیا اس نے، ہول کی شکل میں راستہ بن گیا سمندر میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ اٹھے، پھر ٹوکری اٹھائے، آگے نکل گئے. آگے نکل کر بھوک لگی تو کہا کہ ارے نکالو کچھ کھانے وانے کے لیے. کھولے سامان تو دیکھا مچھلی غائب. تو یوشع بن نون بولے کہ ان کے رائٹ ہینڈ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے، کہ مچھلی تو غائب ہو گئی. کہا اللہ کے بندے، مچھلی جہاں غائب ہوئی تھی وہی جگہ تو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہم لوگ. تو کہا کہ نہیں میں دیکھا تو تھا، مگر وہ شیطان نے میرے دماغ سے بلا دیا آپ کو بتانا. میں دیکھا تھا عجیب سی شکل بنا کر کے مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، مگر وہاں بتانا بھول گیا میں، اب بھی یاد آیا مجھے. تو کہا پیچھے چلو. جہاں سے آئے تھے پیچھے آئے، پھر وہاں دیکھے ہاں مچھلی یہیں غائب ہوئی تھی، نشان بنا ہوا پانی میں جانے کا.
پھر ڈھونڈنے لگے تو خضر علیہ السلام ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے، وہاں ملے۔ اب جا کر کے سلام کیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون؟ میں موسیٰ ہوں، بنو اسرائیل والا۔ بولے اچھا موسیٰ ہوں، کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا کیا، کہا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ تو کہا دیکھو میرے ساتھ تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا، میں صبر کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو پھر گئے ایک جگہ، دریا پار کرنا تھا، شپ میں بیٹھنا تھا۔ اب وہ لکڑی کی شپ تھی، بیٹھے۔ خضر علیہ السلام کیا کیا، اس کا ایک تختہ اوپر والا توڑ دیا، نئی کشتی توڑ دی، اس کو فالٹ پیدا کر دیا، خرابی پیدا کر دی کشتی میں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے یہ لو آپ جو ہے ایک اچھی خوبصورت کشتی کو کہیں کو توڑ دیا، اوپر کا لکڑی اس کا۔ تو بولے کہ میں بولا تھا نا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو بولے ارے اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار کوئی سوال نہیں کروں گا، بس آپ جو کچھ بھی کریں میں کچھ بھی بیچ میں نہیں بولوں گا، بالکل صبر کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ چلتے 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 کیا ہوا کہ ایک بچہ تھا کھیل رہا تھا، منڈی پکڑ کر توڑ دی اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام بولے بچے کو مار دیا آپ، معصوم بچے کو آپ ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ تو بولے میں پہلے بولا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر آگے بڑھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک بستی میں پہنچے، کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، مسافر ہیں، دینا چاہیے لوگوں کو، بھوکے پیاسے پتہ نہیں کہاں سے آئے، کوئی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دیوار گرنے والی تھی، کراس تھی، بالکل ایسے کی گر جائے گی۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پاور دے رکھا تھا، ان کو الگ علم دے رکھا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے ایسا علم دے رکھا تھا جو بعد کی فیوچر کی چیزیں بھی دیکھ لیتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ خاص علم، اسپیشل علم تھا فیوچر کے بارے میں جاننے کا، کس کو؟ خضر علیہ السلام۔ انہوں نے دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے یہ لو آپ اتنے بیوقوفی والا کام کیے، مطلب غلط کام کیا آپ جو ہے، انہوں نے ایسا بولے، انہوں نے بیوقوفی والا نہیں بولے، انہوں نے یہ بولے کہ بہت غلط کام کیا آپ، اور آپ اگر چاہتے تو ان لوگوں سے اجرت لے کر کے دیوار سیدھی کر دیتے، اجرت لے لیتے، ہم لوگ کو کھانا مل جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد دیوار سیدھی کر دیتے۔ آپ فری میں دیوار سیدھی کر دیے، ہم بھوکے ہیں، یہ لوگ کھانا نہیں دے رہے ہیں، ان کا فری میں کہیں کو کام کرنا، ہم کام کرتے کھانا مل جاتا۔ تو بولے دیکھو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں نے پہلے بولا تھا نا، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہاں جانے سے پہلے میں نے یہ کام کیوں کیے وہ تم کو بتا رہا ہوں، یہ کام میں نے کیوں کیے بتا رہا ہوں۔ دیکھو کشتی جو میں نے توڑی نا، وہ اس لیے میں نے توڑی کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا، اس طرف اس پار اچھی کشتی دیکھتا تھا نا تو وہ چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا فالٹ کر دیا تاکہ کشتی سیف ہو جائے، وہ بادشاہ چھینے نہیں۔ وہ تختہ نکال دیا لکڑی کا، تو چلو ٹھیک ہے تختہ بعد میں لگا سکتا ہے وہ آدمی جس کی کشتی ہے، لیکن پوری کشتی کو چھین لیتا تو زیادہ نقصان ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کی کشتی بچائی تھی ماں۔ اور جہاں تک بچے کو میں نے مارا تو وہ بچہ فطرتاً کافر تھا، یعنی کفر پر پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ صالح تھے، وہ فساد بن سکتا تھا اپنے ماں باپ کے لیے، اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا۔ اور تیسرا جو میں نے دیوار سیدھی کر دی، وہ یتیم بچوں کے والدین تھے جو دنیا میں اب نہیں ہیں، اس کے نیچے پیسہ چھپا کر گئے دیوار کے نیچے، اور وہ صالح لوگ تھے، ان کی مرضی یہ تھی اس لیے چھپائے تھے پیسہ کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ پیسہ خود نکال لیں گے، لیکن ابھی دیوار گری جاتی ہے تو بچے چھوٹے ہیں، دوسرے لوگ لے لیتے ہیں اور پیسہ بچوں کو نہیں ملتا، اس لیے وہ بچوں کے پیسے کو چھپانے کے لیے، یتیموں کے پیسوں کو چھپانے کے لیے میں نے دیوار کو سیدھی کر دیا ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ بھی واقعہ سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق۔